پاکستان کی ایجوکیشن پالیسیز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اور پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم وہ ہے جس میں حکومت کا جب دل چاہے کچھ بھی فیصلہ کر کے ہنگامی بنیادوں پر نافذ کرنے کا اعلان کرے اور پھر کچھ عرصے بعد پتہ لگنے پر کہ یہ تو غلط پالیسی ہے فوری واپس کر لی جاتی ہے. لیکن اس سے ہمارا جو تعلیمی نظام ہے مزید متاثر ہو جاتا ہے. اور حال ہی میں حکومت نے ایجوکیشن اداروں پر کچھ ڈائریکٹ اور کچھ انڈائریکٹ ٹیکسز لگانے کی پالیسی شروع کی ہے. اور جس پر بات کریں گے وہیں پر ہم یہ بھی جانیں گے کہ پاکستان کا جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کا شعبہ ہے اور آئی ٹی کا شعبہ ہے وہ مل کر کیسے پاکستان کو مسائل سے نکال سکتا ہے. دوسرا یہ کہ جس پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی, ڈسکشن کی تھی کہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جایا جا رہا ہے. اسکولز کو بہت سے ایسے اسکولز ہیں جن کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے, تو کیا وہ یہ پالیسی بہتر ہے یا نقصان کی طرف جائے گی, ہے کس طرح اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے, اس پر بات کریں گے. اس پر بات کرنے کے لیے دو گیسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. کاشف افتخار صاحب ہے, پریزیڈنٹ ہے ٹیکنیکل کالجز ایسوسی ایشن کے. افتخار صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. واپس سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی, یہ جو پالیسیز بنتی ہیں خاص طور پر ہمارے تعلیمی سیکٹرز کے لیے, ایجوکیشن سیکٹر کے لیے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ بہتر ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی, پالیسیز تو جو بنائی جاتی ہیں تو اس کے اندر ون مین شو نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اسٹیک ہولڈرز کو بٹھانا چاہیے, ان کی جو مسائل ہیں, جو ان کی پرابلمز ہیں وہ سننی چاہیے, پھر پالیسی آپ کی امپلیمنٹ ہوتی ہے اور اس کے رزلٹس بھی اچھے آتے ہیں. لیکن یہ جو ٹیکسز اور یہ والی ساری پالیسیز ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹیکسز جو لگائے جا رہے ہیں ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر, یہ بہتر ہے؟ دیکھیں جی, ٹیکسز جو لگائے جا رہے ہیں وہ تو بالکل بھی بہتر نہیں ہیں. اچھا, جیسے کہ اب اگر ہم کہیں کہ آج کل پی ایچ اے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنے ریکوریز کرنے کے لیے اس تمام ٹیکسز کو پرائیویٹائز کر دیا, کمپنیز کو دے دیا. اب وہ کمپنیز جو ہیں وہ آتی ہیں اور وہ سب کو برابر کر دیتی ہیں. مطلب فرض کریں کہ ایک دکاندار ہے, اس میں اور ایجوکیشنل اداروں میں بہت بڑا فرق ہونا چاہیے. ایک طرف ہماری چیف منسٹر بہت اچھا کام کر رہی ہیں, بچوں میں بائکس تقسیم کر رہی ہیں, ایجوکیشن کو پروموٹ کر رہی ہیں, تو ہم اس کو جو ہے وہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف خاص طور پہ آئی ٹی ٹیکنالوجی, جس کو کہ ہر دور میں کہا گیا کہ ہم اس کو پروموٹ کریں گے, لیکن اس پروموشن پر مطلب اس کا اگر ہم یہ دیکھیں کہ ٹیکسز کی طرف آئیں تو وہ تو سیم ہی ہے. تو اگر اس میں ریلیف ملے گا تو پھر ڈیفینیٹلی ہم لوگ اس کو آگے لے کے چلیں گے اور ہم بہتر کام کر سکیں گے. اب اگر آپ ایک شاپ ہے اور ایک ڈپارٹمنٹل سٹور ہے, اس کو اگر آپ ملا دیں تعلیمی اداروں کے ساتھ, تو یہ تو پھر تعلیمی اداروں کو پروموٹ کرنے کی بات نہ ہوئی نا, وہ تو پھر ان کو ریلیف ہی نہیں مل رہا. تو اگر آپ نے دیکھیں نا, قومیں بنتی ہیں تعلیم سے, ایجوکیشن سے, تو ایجوکیشن کو آپ پروموٹ کریں. پوری دنیا میں اس کو نمبر 1 کہا جاتا ہے. جرمنی میں اگر آپ کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے, کہ ہمارے یہاں پہ ہماری جتنی بھی پالیسیز بنتی ہیں, ہماری جتنی بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں, حکومت کی ترجیحات میں ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم؟ دیکھیے جی, حکومت کی ترجیحات میں تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کسی بھی دور میں, ٹو بی ویری فرینک. جی, پچھلے 75 سال سے ہم بھی نہیں یہ چیز دیکھ رہے ہیں. آپ بجٹ ہی دیکھ لیں نا, جو بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے ایجوکیشن کے لیے وہ کتنا ہوتا ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں وہ کافی سب سے کم ہی وہ ہوتا ہے, کم جو ہے وہ ایجوکیشن کو دیا جاتا ہے. جبکہ باقی ممالک میں آپ دیکھ لیں, جرمنی میں دیکھ لیں, چائنا, جاپان, ایوری ویئر فیسٹ میں آپ دیکھ لیں, وہ ایجوکیشن کو سب سے نمبر 1 پہ رکھتے ہیں, عزت کے لحاظ سے بھی اور پروموشن کے لحاظ سے بھی, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہماری قومیں بنتی اس سے ہیں. بے شک ایسے, اور خاص طور پہ چونکہ میں آر ٹی سے ہوں, تو آر ٹی کو تو اس نے پوری دنیا میں سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہی ہے آپ کا فیوچر. تو اگر ہمارا بھی فیوچر انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ کے کیا اقدامات ہیں, وہ کیا کر رہی ہیں, تو اس کے لیے بہت زیادہ سوچنا چاہیے, تو پھر ہی معاملات چلیں گے. پھر ہی معاملات چلیں گے. چلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ آئی ٹی سیکٹر ہے, کس طرح ہماری انڈسٹریز کو یہاں پہ ہمارے جو جی ڈی پی ریٹ ہے اس کو مزید بوسٹ دے سکتا ہے. اس پہ تو افتخار صاحب سے بات کروں گی. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح آئی ٹی سیکٹر ہے جو ہمارا, وہ ہمارا جی ڈی پی ریٹ ہے, یہاں پہ ہمارے انڈسٹریلز ہیں, ہمارے باقی جو معاشی حالات ہیں اس کو بہتر کر سکتا ہے. اس میں دیکھیں نا جی, ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً آلموسٹ 3 بلین کے قریب ہے جو ایڈ آن ہو رہا ہے. حالانکہ ہم لوگ آل دو ایگریکلچر لینڈ ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, ہم ایگریکلچرل کنٹری ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی تو ایسی ہے کہ مطلب پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے نا, اور اس کے لیے آپ کا انداز ہی بہت مختلف ہونا چاہیے. اب پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہمارا ٹیلنٹ ہے نوجوانوں کا, وہ 5ویں نمبر پہ ہے. اچھا. اور 107 ملکوں میں سے
ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہم 88 نمبر پہ ہیں. 107 کی جگہ جو ملک ہے ان کے علاوہ ہم لوگ 88 پہ فال کرتے ہیں. مینز ٹیکنالوجی کا فقدان ہے لیکن ٹیلنٹ کا فقدان 5ویں نمبر پہ ہم لوگ آ رہے ہیں. آپ کا جی ڈی پی اتنا اچھا ایڈ آن ہو سکتا ہے کہ اگر ہم آئی ٹی کو پروموٹ کریں. کس طرح کرنا چاہیے ہمیں پروموٹ؟ دیکھیں اس کے اندر ظاہر ہے اس کو عام کریں, اچھا فیسیلیٹیٹ کریں, ٹھیک ہے, اور پابندیاں نہ لگائیں. جیسے کہ ٹویٹر پہ پابندی لگی ہے, ہمارے ملک میں لگی ہے. ایلن ماسک نے اس کو ٹیک اوور کر لیا. وہ کہتا ہے کہ جی ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ ایزی ہو کے بول سکتے ہیں, لیکن ہمارے ملک میں اس کی پابندی ہے. وہ کبھی کھلتا ہے, کبھی چلتا ہے, کبھی نہیں چلتا. تو یہ پابندیاں ایسی نہیں ہونی چاہیے, اور ٹیکنالوجی جو ہے اس کو بھرپور پروموٹ کرنا چاہیے. تو پروموٹ وہی کہہ رہی ہوں نا کہ کس طرح کرنا چاہیے. آپ کو نہیں لگتا پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن یا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہمیں زیادہ سے زیادہ بنانے چاہیے, گورنمنٹ لیول پر اس کو لے کر جانا چاہیے تاکہ ایک بچہ جو نہیں زیادہ پیسے دے سکتا وہ وہاں پر جا کے سیکھ سکے, اسکلز سیکھ سکے وہاں پر جا کے. وہ دیکھیں جی گورنمنٹ میں تو ہونا ہی چاہیے, لیکن عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائیویٹ جو ہے وہ جب سیکٹر اس میں آتا ہے تو ظاہر ہے وہ انویسٹ کرتا ہے, وہ اس چیز کو لیول پہ لے کے آتا ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں سارے, ان کے بچے بھی پرائیویٹ سکولز میں جاتے ہیں, وہ گورنمنٹ سکولز میں نہیں جاتے ہیں. تو کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اسی لیے تو گورنمنٹ سکول کا یہ حال ہے نا. اگر وہ گورنمنٹ سکول میں جائیں تو گورنمنٹ سکول کا یہ حال ہے. یہی تو کہا جا رہا ہے نا کہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. ہم تیار ہیں کرنے کے لیے, ہمیں بٹھائیں, ہم بتاتے ہیں کہ لیول کیا ہے. ایک اوپن کمپٹیشن ہونا چاہیے, پھر ایک اوپن مارکیٹ ہے جو جہاں چاہے وہ جا سکتا ہے. اب اگر آئی ٹی انسٹیٹیوشنز کی آپ بات کرتی ہیں تو آئی ٹی انسٹیٹیوشنز کو بھی اسی طرح ہی پروموٹ کرنا چاہیے, ریلیف دے کے. آپ ٹیکسز میں ریلیف دیں, لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر آئیں, سافٹ ویئر ہاؤسز بنیں, ٹیلنٹ موجود ہے, ٹیکنالوجی آئے, اس کے اوپر ڈیوٹیاں کم ہوں اور سافٹ ویئر کو پروموٹ کیا جائے. لیکن ہماری گورنمنٹ کے پاس تو ایک یہ بھی آ جاتا ہے نا, جواز آ جاتا ہے. وہ جواب دیتے ہیں کہ جی پورے اراؤنڈ دا ورلڈ جو ہے وہ ریسیشن چل رہا ہے, تو پاکستان میں بھی یہی صورت حال ہے, تو ہم کیسے جو ہے اس سے پیچھے رہ سکتے ہیں, ہم کیسے ٹیکسز کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی یہ آپ نے بہت ہی پیارا سوال کیا ہے. ریسیشن چل رہا ہے, امریکہ میں ریسیشن ہے, امریکہ میں بھی, ہر جگہ ہے, کینیڈا میں بھی ہے, لنڈن میں بھی ایون دو کی ریسیشن ہے. اچھا اس کے پیچھے ایک وجہ بھی تو ہے, ٹھیک ہے. اس کو میں یوں سمجھتا ہوں کہ گورے جو ہیں, فرض کریں گورے نے اپنے پاس بندہ وہاں ہائر کرنا ہے, اچھا ٹھیک ہے, اس نے اگر ہائر کرنا ہے, مثال دے رہا ہوں کہ اس کو $5,000 دینے پڑتے ہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے, جی جی, اور $5,000 دے کے وہ کام کرواتا, وہی وہ آؤٹ سورس کر دیتا ہے. جب وہ آؤٹ سورس ہوتا ہے وہ کام پاکستان میں آتا ہے سافٹ ویئر کا, بنگلہ دیش آتا ہے, سری لنکا, پورے ایشیا میں آتا ہے, وہ $1,000 میں کام ہو جاتا ہے. ہمارے پاکستان میں اس کی بڑی گروتھ ہو رہی ہے. تو الٹیمیٹلی جب آپ اس کے اندر پالیسیز کو ریلیف دیں گے, آپ کے ملک میں جو ہے وہ آپ کا سافٹ ویئر ایکسپورٹ ہوگا, آپ کے ملک میں ڈالر آئے گا, جی ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ظاہر ہے اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے, نوجوانوں کو شعور ملنا چاہیے. اب وہ ریسیشن کا ایک حصہ ہے, میں اس کو ایک حصہ کہتا ہوں کہ یہ آؤٹ سورس ہو رہا ہے, اور وہ سارا کام پاکستان میں آ رہا ہے. اٹ مینس کہ پاکستان میں اور ایشیا میں ٹیلنٹ موجود ہے, یہ چیز. لیکن پالیسیز ویسی نہیں ہے, پالیسیز ویسی نہیں ہے. اب پالیسیز بنے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے, ٹھیک ہے, ان کی درد سنیں, ان کی تکلیف سنیں, ہمارے مسائل سنیں, مسائل سن کے بیٹھ کے اس کا حل نکالیں. نہیں تو کیوں نہیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کیوں نہیں حکومت بیٹھتی ہے؟ دیکھیں کیا وجہ ہے؟ میں منیبہ بات یہ ہے کہ کسی بھی دور میں یہ نہیں ہوا, کیونکہ ایجوکیشن کو ہم لوگ ترجیح نہیں دیتے نا. اگر ترجیح دیں گے تو پھر ہی کچھ ہوگا نا. تو جب ترجیحات میں وہ چیز ہے ہی نہیں تو بیٹھیں گے بھی نہیں. تو پھر وہ بیٹھیں گے بھی نہیں. جب بیٹھیں گے ملک کے لیے اگر ہم سوچتے ہیں, ہم تو ملک کی بات کر رہے ہیں, تو ہمارا ملک پروموٹ ہو, پوری دنیا میں ہمارا نام آئے. 5ویں نمبر پہ ٹیلنٹ آ رہا اور 88 نمبر پر ہماری ٹیکنالوجی آ رہی ہے. تو وہی ہے نا کہ اگر ہماری گورنمنٹ کی بہتر پالیسیز ہوں گی نا تو ضرور ہم ترقی کر سکتے ہیں. بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے اور کس طرح اپنی عوام کے لیے ان کو شعور دینے کے لیے جو اقدامات اٹھا رہی ہے یا کام کر رہی ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے کاشف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.